أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، پچھلے چند جمعوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارا یہ دور انتہائی فتنوں والا، پرفتن والا دور ہے. فتنے جو آ رہے ہیں وہ کتنی تیزی سے آ رہے ہیں. ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں فتنوں کا وجود ہو رہا ہے، دب رہے ہیں، پھر وہ رونما ہو رہے ہیں، پھر دب رہے ہیں. لیکن فتنے کتنا جلد اثر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. فتنوں کے اندر اس قدر تیزی اور جلدی اور عجلت ہوگی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. آج سے جو تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، تو اس وقت بات سمجھنے کے اندر تھوڑی سی دشواری تھی، چونکہ صحابہ کا دور تھا، فتنے اتنی کثرت سے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج جس طرح کے فتنے مجھے اور آپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی صبح میں اٹھے گا ایمان کی حالت میں ہوگا، رات میں جب بستر پر لیٹنے کے لیے جائے گا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. سوچنے کی بات ہے کہ اتنی تیزی سے آدمی کا ایمان کیسے ختم ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا رات میں سو رہا ہے بستر پر، یمسی الرجل مؤمنا، بستر پر لیٹ رہا ہے، سونے کے لیے جا رہا ہے تو حالت ایمان میں ہے. گھر کے کسی بیوی بچوں نے اپنے باپ کا بستر بچھا دیا، اب سونے کے لیے اس پر اپنے قدم کو بڑھایا ہوا ہے، بس سو رہا ہے ایمان کی حالت میں، اٹھ رہا ہے کفر کی حالت میں. اب ہماری سمجھ کے اندر یہ باتیں نہیں آ رہی، چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں آج سے 1400 سال پہلے سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری تھی، لیکن اس زمانے میں کوئی دشوار والی بات نہیں ہے. جو یہ فتنوں کو پھیلانے کا ذریعہ، فتنوں کو پھیلانے کا جو سبب ہے، اس ہمارے دور کے اندر یہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے.
آپ دیکھیں دبئی کے اندر فتنہ رونما ہو رہا ہے، لندن کے اندر اٹھ رہا ہے، پڑوسی ملکوں کے اندر اٹھ رہا ہے، اس کا اثر ہمارے ہندوستان کے اندر گلی گلی چپوں میں ہو رہا ہے۔ نہ آدمی اس بندے کو جانتا ہے، نہ اس کے کیریکٹر سے واقف ہے، نہ اس کے کردار سے واقف ہے، نہ اس کے کرتوتوں سے واقف ہے، پھر بھی اتنی سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر آدمی بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر متاثر ہو رہے ہیں۔ تو لے دے کر نتیجہ یہ نکلا، جو آج فتنے کثرت سے تیزی سے پھیل رہے ہیں، تیزی سے دوڑ رہے ہیں، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، رسول کی رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس کو سب سے بڑا پھیلانے کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ ویسے بھی کتنی سمجھ بوجھ سے اس آدمی نے جس نے یہ نام رکھا ہے انٹرنیٹ، کتنا اچھا نام رکھا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ، انگریزی دان اس سے واقف ہیں، اس کا ترجمہ ہی آتا ہے۔ انٹر کے معنی اندر داخل ہونا، اٹک جانا، پھنس جانا، اور نیٹ کے معنی آتے ہیں جال۔ انٹرنیٹ یعنی جال کے اندر پھنس جانے کا یہ ذریعہ ہے جس نے بنایا ہے۔ تو ہمارے اس دور کے اندر جہاں پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے دیکھے دیکھے کسی کو ہم نے سن لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر دینداری پیدا ہو رہی ہے، دینی شعور ہمارے اندر بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہو رہا کہ جس سے ہم نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہم نے دین سیکھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایمان کو قبضہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کو نکال کر پھینکنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم نے دین کو اتنا سستا اور آسان بنا لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم گھر بیٹھے دین کو حاصل کر لیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، علماء سے دوری ہو رہی ہے، لوگ فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ کہاں سے ٹھوک رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر دیکھ دیا کسی کو، فتوے ٹھوک دیے۔ انٹر پر دیکھی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ انٹرنیٹ پر دیکھا، نماز کے مسائل بھی سیکھ لیے۔ علماء سے دوری جاتی رہی، علماء سے کٹتے گئے اور ادھر اپنے ایمان کا سودا کرتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، ایمان کا سودا کرتے کرتے ہم کھوکھلے بن گئے۔ دل کے اندر اگر چھری کھوم کر کے دیکھا جائے تو ہمارے دین داری کا نام ہی نہیں، بلکہ ہمارے اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارے سینوں کے اندر سے اسلام کا الف بھی ختم ہونے کے لیے قریب ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی خطرناک اور مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں۔ 4 آدمیوں سے بندہ مشورہ کرتا ہے کہ میں یا میری گھر والی یا میرے بچے فلاں مرض کے اندر مبتلا ہیں، ہم علاج کروانا چاہتے ہیں، آپ رائے دیں میں کس کے پاس علاج کرواؤں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ بہترین علاج کرے گا۔ پھر دوسرا کہے گا اس کے پاس نہ جائیں، یہ اور بندہ ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جائیں، آپ کے آنکھوں کے اندر پرابلم ہے، یہ سالو کرے گا۔ لے دے کر 4-5 لوگوں کے پاس جاتا ہے بندہ، 5 لوگ مل کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ اچھا ہے، 5 لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ جب صحت کی باری آتی ہے، جب جسمانی باری آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا بیماری علاج، جسمانی علاج، ہمارے دل کے امراض کا علاج، آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے ہم چہمی گویاں کرتے ہیں، مشورے پہ مشورے کرتے ہیں، ڈسکسیں کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بیماری کا علاج ہم کس کے پاس کروانے کے لیے جائیں۔ اب ذرا اس کو ہٹائیں، دین کے معاملات بیچ میں آ جائیں۔ اب دین کی باری آتی ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی کس کے پاس جائے۔ کوئی پجاری آ کر کے بیٹھ گیا، شبیہ اس کی مسلمان کی تھی، اس کا ڈھانچہ اسلامی شکل میں نظر آ رہا تھا، ہم نے کسی سے تحقیق نہیں کی کہ بھائی اس کے پاس جائیں یا نہ جائیں، گئے ہم جا کر کے اپنی بات رکھی، اس سے مسائل کو سیکھا، اپنے ایمان کا سودا ہی کر دیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ دنیا کے اندر شعوری، دین کے اندر بیزاری، تو ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہے جس کے رائی کے ذرے کے برابر وہ ایمان لے کر کے قبر کے اندر چلا گیا۔ نعوذ باللہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمانی حالت پر ہیں، ورنہ نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے عقائد کو اپنے بگاڑ دیا، اللہ کی فہرست میں کافروں کے اندر شمار ہو گئے۔
تو میں یہ بتا رہا تھا جتنے بھی آج دنیا کے اندر بڑے نامور فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اس کو پھیلانے کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ کا جو چسکا ہمارے دلوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے کتنا ہے۔ اگر آدمی کا نیٹ پیک ختم ہو جاتا ہے تو جس طرح نشے کے عادی کو نشہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے جو بے چینی آتی ہے، شرابی کو شراب نہ ملنے پر جو تکلیف اور جو بے چینی آتی ہے، جو گانجے سونگھنے والے ہیں ان کو گانجا نہ ملنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بے چینی آج ہمارے موبائل سے نیٹ ختم ہو جائے اور ہم نے نیٹ نہیں ڈلایا تو اس سے زیادہ بے چینی ہمیں شروع ہو جاتی ہے۔ نماز میں بے قراری کہ بھائی فلاں کا میسج نہیں آیا، میں نے انٹرنیٹ پیک نہیں ڈلایا۔ آج کا پیک ختم ہو کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے، کوشش کرتا ہے اگر کوئی 10 روپے 100 روپے کمانے والا ہو تو قرض لے کر کے انٹرنیٹ پیک ڈلوا لیتا ہے۔ اتنا نشہ ہم نے فتنوں کے ذریعے کو اپنے پیسے لگا کر کے ہم نے خریدا ہے کہ بھائی ہم نے خرید تو لیا ہے لیکن انتخاب تو ہمارا صحیح ہونا چاہیے، استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھے بیٹھے اسی انٹرنیٹ میں جو پہلے ہی سے وہ فتنوں کا ذریعہ بن گیا، ہمارے ایمان کا سودا کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان کو ختم کر رہا ہے، ہم نے خرید تو لیا ہے لیکن انتخاب تو کم از کم اس کا صحیح کریں۔ بہت سارے فتنے آج جو پیدا ہو رہے ہیں یہ تو رسول کی رسالت پر ڈاکہ بے شک ڈال رہے ہیں، لیکن آج کے دور کا ایک نیا فتنہ جو بہت تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے، عروج پر ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں۔ جس فتنے کا نام گوہر شاہی ہے، یہ فتنہ انٹرنیٹ کی دنیا سے آ رہا ہے۔ یہ بندہ آج سے بہت سالوں پہلے ریاض نامی آدمی بڑھتے بڑھتے جیسے ہی آدمی بچہ جوان ہوتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، ویسے ہی یہ آدمی جس کا نام ریاض ہے، یہ پنچر کی دکان میں کام کیا کرتا، فلاں کاموں کو پکڑا لیکن اطمینان نہیں ہوا۔ تو اب اس نے سوچا کہ یہ سارے کام جو میں کر رہا ہوں یہ معمولی ہیں، اس میں نہ پیسوں کی آمد و رفت ہے نہ مجھے کچھ مل سکتا ہے، میں ایسا کام کروں گا کہ امت کے عقلوں کو اپنے پاس کھینچ لاؤں گا۔ تو اب بیٹھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس نے بیٹھے کے بعد سوچا کہ میں امت کے درمیان کن باتوں کو بنیاد بنا کر ڈال سکتا ہوں جن سے وہ میرے قریب آ سکے۔ اس نے دماغ لڑایا، سوچا، بہت سوچنے کے بعد سوچا کہ میں اب امت کے سامنے تصوف کی باتیں کرنے لگوں، کوئی نسخہ بتانے لگوں، جس طرح ہم نسخے سنتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد فلاں صورتوں کو ذکر کرنے سے، پڑھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، جس طرح ہم آج بھی سنتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے وہی میں بتا رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اندر آج جتنا دین پھیل رہا ہے 1% تو 99% دین کا ستیاناش ہو رہا ہے، دین خطرے میں پڑ گیا۔ اور یہ بے دین آدمی واٹس ایپ کھولتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ فلاں آدمی کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میسج کو جو 10 گھرانوں تک بھیجے گا، جو 10 افراد تک بھیجے گا، اس کے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی، ورنہ اگر نہیں بھیجے گا تو اس کے گھر کے اندر موتیں ہو جائے گی۔ بھیجنے والا تو یقیناً پاگل تھا ہی، لیکن جو آگے بھیج رہا ہے یہ بھی مہا پاگل ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھئی واٹس ایپ کے اندر یہ تمہاری چیزیں آئے گی، میری باتیں آئے گی، تم فارورڈ کرنا 10 لوگوں کو کہ تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گا۔ نماز سے دور ہے، نماز سے ہاتھ دھو دیا ہے، دین سے بیزار ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، میسج بھیجنے سے گھر میں خیر و برکت آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ انتہائی ہماری قوم جہالت کے گڑھے کے اندر گر رہی ہے، احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم کتنے مہا جاہل بن چکے ہیں۔ ایک آدمی کا میسج آ رہا ہے، 10 لوگوں کو سینڈ کرنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ کبھی رمضان کے بارے میں میسج آتا ہے کہ بھائی رمضان کی جو آدمی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اسے جنت، کیا جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ اللہ یوں ہی اٹھا کر دے گا؟ جنت ملنے کے لیے نبیوں کو پاپڑ بیلنی پڑی، صحابہ نے اپنے گردنوں کو کٹایا، صحابہ نے اپنے خون کو پسینے کی طرح بھگایا، بہانے کے بعد آج بھی قسم خدا کی شہادت کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ان کے منہوں کے اندر یہ جملہ ہوتا، یا اللہ میری اس قربانی کو ذریعہ بنا کر کے مجھے جنت کے اندر داخلہ دلوا دینا۔
جنت کو اتنی سستی ہم نے بنا لیا ہے کہ ایک میسج آگے شیئر کیا تو 10 گھرانوں کی جنت کے پروانے مل گئے. ہمارے گھرانوں کے اندر خیر و برکت ہے. یہ انتہائی جہالت ہے میرے بھائیوں، اس سے دور رہنا چاہیے. یہ نحوست اس وقت یاد آتی ہے، یاد رکھیں اس بات کو، جب ہمارا رشتہ علماء سے کٹ جاتا ہے. اگر کوئی میسج آئے تو کم از کم علماء سے تو پوچھ لیتے کہ بھائی یہ میسج اس طرح کا آگے سینڈ کریں یا نہ کریں. بہت سارے لوگ دیندار گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ویڈیو کسی عالم کا بھی دیکھ لیتے ہیں، انہیں بات ہضم نہیں ہوتی تو پہلے مجھے بھیجتے ہیں، کہتی اس کی تحقیق کر کے مجھے جواب دے دیں. پھر ہمیں اگر اس ویڈیو کو سننے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر وہ باتیں صحیح ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے. آج کل ایسے بھی دیندار گھرانوں کی بات ہے، سب سے پہلے انہیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، سب سے پہلے اپنے جو مخصوص علماء ہوتے ہیں، اپنے جن کا رشتہ ہمارے سے قریب ہوتا ہے، ان کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس کی تحقیق ہے، ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہے. تو یہ علماء سے ملنساری کا نتیجہ ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. ہاں جو بندہ علماء سے کٹ گیا، ادھر سے بھی آیا اس کو دین کی بات سمجھ لیا، ادھر سے بھی آ رہا ہے اس کو دین کی بات سمجھ رہا ہے، ادھر سے واٹس ایپ میسج آ رہے ہیں اس کو دین کی بات سمجھ رہا ہے. اگر 4 چیزوں کو ایک ہانڈی میں ڈال کر بنایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اجمیر کی دیگ ہو جاتی ہے. ساری چیزیں ڈالو کوئی حلوہ بن جاتا ہے، لیکن یہ دین کا مذاق ہو رہا ہے. وہاں تو کھانے کو چیزیں مل جاتی ہیں، امت کے پیٹ تو بھر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو دین ہے یہ کیسے حلوہ بنے گا؟ کھانے کے نہ کام آئے گا نہ اللہ کے کام آئے گا. ایسا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلے آج ضرورت اس بات کی ہے، ہر بندے کا تعلق اپنے قریبی کسی عالم دین سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ گھروں کے اندر سے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں. ابھی ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی کا خلا کرنا ہے. حضرت نے پوچھا کہ بھئی خلے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے شرائط ہیں، بغیر شرائط کے خلا ناممکن ہے. ہم لڑکی والوں سے پوچھیں گے، لڑکی سے پوچھیں گے کہ کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی آئی تمہیں کہ تم اپنے شوہر کو دائمی چھوڑ رہی ہو. تو جس بندے کا فون آیا تھا ان صاحب کو، ان مولوی صاحب کو، وہ بندے نے کہا حضرت یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ جس سے رشتہ ملنا ناممکن ہے. جب اس بندے نے کہا کہ حضرت میری بیوی گوہر شاہی بن گئی ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں، میں آگے اس ایکسپلین کروں گا، اس کے بارے میں سمجھاؤں گا، صرف اتنا سمجھیں. وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اب میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب خلا آپ کروا دیں کیونکہ میری بیوی گوہر شاہی بن چکی ہے. اس کا ظہور آج ہو رہا ہے. یعنی شوہر کو خود پتہ نہیں تھا کہ میری بیوی گوہر شاہی اس فتنے میں مبتلا ہو کر کب کی گوہر شاہی بن چکی ہے، گوہری بن چکی ہے، لیکن مجھے آج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گوہری بن چکی ہے. اسی لیے میں آپ کو فون کیا ہے کہ آپ میری بیوی سے میرا خلا کرا دیں. تو ان مولوی صاحب نے کہا کہ بے شک یہ ایسی چیز ہے کہ اتفاق نہیں کھا سکتی. خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے اور کی طرف جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت میں ٹوٹا گھاٹا خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب گوہر شاہی آپ کو میں شروع میں بتا رہا تھا، تو سمجھے گوہر شاہی کا فتنہ کیا ہے. جو یہ فتنہ آج جو منظر عام پر آ رہا ہے، انٹرنیٹ کی ویڈیوز کے ذریعے آ رہا ہے اور یہ شارٹ کلپس کے ذریعے آ رہا ہے. جو وہاں پر بیٹھا تھا ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا چیلا چپٹا بیٹھا ہوا ہے. کبھی تصوف کی لین سے آدمیوں کے اندر داخل ہونا شروع کیا، اب لوگ اس کے تصوف کے اندر اتنا پڑ گئے علماء کو ہٹا دیے، اس کے پیچھے پڑ گئے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فلم ہے، کوئی سیریل ہے، اگر کسی آدمی کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، عموماً یہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے. یہ عورتوں کے اندر اس کا مزاج بہت زیادہ ہے کہ کوئی نئی سیریل آ جاتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، تو 8:30 بجے کا انتظار کرتے ہیں. کب 8:30 بجے شام کے بجیں گے، کب ہم بیٹھیں گے، کب ٹی وی آن کریں گے، کب اس کو دیکھیں گے.
جب جس کے اندر جس کا چسکا بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے. اسی طرح یہ فتنہ اتنا رونما اتنا منظر عام پر آ گیا ہے, قسم خدا کی اس کے فتنے میں آ کر بہت سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ویڈیو اپلوڈ کرے گا. انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھوں کبھی کا اپنا ایمان بیچ چکے ہیں. تو یہ تصوف کی لائن سے اندر داخل ہوا, کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہونا ہے, اللہ سے ہمیں قربت نصیب ہونی ہے, تو اتنے اتنے وظائف کو ہمیں پڑھنا ہے, اتنے اتنے ذکر و اوراد کو ہم کثرت سے بجا لانا ہے. اب امت بھی بھولی بھالی ہے, معصوم ہے. کبھی ہماری امت کا جو یہ شیوا ہے, جو یہ سمجھ ہے دین کی بات جب امت کے سامنے آتی ہے تو فوراً عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تحقیق نہیں. بس جیسے ہی ہم نے سنا فوراً اس پر قدم ہم نے جما دیے, چاہے وہ گڑھا ہو چاہے وہ سیدھا راستہ. گئے تو گڑھے کے اندر گئے, بچے تو راستے پر ہمارے قدم پڑ گئے. ایسی ہماری امت ہے. اگر کوئی آدمی کوئی بھی بات بتاتا ہے تو علماء دین کے پاس, علماء امت کے سامنے اس بات کو رکھنے کے بجائے فوراً ہم چل پڑتے ہیں. ڈرائیور بھی ہم ہیں, گاڑی بھی ہماری ہے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود ہم ہی مالک ہیں. میرے بھائیوں, یہ ڈرائیور اور یہ جو گاڑی ہے, یہ گاڑی ایمان والی گاڑی ہے. یہاں پر اپنے سے بڑے کہ جب بھی تابع نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچائیں گے. میں ڈرائیور ہوں واقعاً ہے, میں خود اپنے جسم کا مالک ہوں, لیکن مجھے اپنے سے بڑے کی ماتحت اختیار کرنی پڑے گی. اپنی من مانی کروں گا تو گڑھے میں جاؤں گا, اگر کسی کے تابع بن کر کام کروں گا تو سیدھے اوپر منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. تو یہ جو فتنہ گوہر شاہی کا فتنہ ہے وہ تصوف کی لائن سے آدمیوں کو سمجھانے لگا. چونکہ وقت بھی اس کے سلسلے میں ناکافی ہو جائے گا, اس کی مین اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو, کتنا بڑا غلیظ فتنہ ہے اس کو باتوں کو سمجھا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. تو تصوف کی لائن سے یہ شخص گوہر شاہی امت کے اندر داخل ہونا چاہا. بہت ساری تصوف کی باتیں کرنے کے بعد اب امت کو سمجھا رہا ہے. اس کی ویڈیو کلپس بھی بہت ساری میں نے بھی بہت سنا ہے. تو سمجھا رہا ہے امت کو, دھیرے دھیرے اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے کیوں دیا ہے. خود اس کی زبان سے بیان فرمائے, نہ کسی عالم دین کی بات ہے, نہ قرآن کی بات ہے, نہ میرے اور آپ کے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, کسی کی بات نہیں. خود جو اس کا شیخ ہے ریاض احمد الگوہری, یہ اس کا چیلا ہے, ابھی یہ لندن میں ابھی موجود ہے, جو فتنے پھیلا رہا ہے وہیں پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو سجدوں کا حکم کیوں بار بار جھکا رہا ہے, سجدہ بندہ اللہ کے سامنے کیوں کرتا ہے, وہ امت کو سمجھا رہا ہے. اس لیے سجدہ کرتا ہے کہ جب بندہ سجدے کے اندر اللہ کے سامنے جھکے گا, بار بار جھکے گا, بار بار جھکے گا, تو اس کا نفس دھیرے دھیرے ختم ہو جا کر ایک دن بالکل مر جائے گا. آپ بھی اس کو نہیں سمجھیں گے. امت اس کو دین کے لائن سے لے رہی ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس بات تو اچھی لکھ رہی ہے, یہ امت لے رہی ہے, پر انہیں احساس نہیں کہ ایمان بیچ رہی ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات کر رہا ہے. اب بھولا بھالا مسلمان رہے گا تو سمجھے گا واقعتاً صحیح بات ہے. سجدے میں جائے گا تو نفس کو مارنا ہوگا, نفس مر جائے گا اللہ کے سامنے, چونکہ ہم جھک رہے ہیں تو نفس مر جائے گا. اتنی بات یہ لگا کر کے آگے کی بات کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سجدے میں جھکا کر کے ہم عادی بن جائے, سجدے کرنے لگ جائے, تو دھیرے 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 ہمارے نفس کے اندر کمزوری آ جائے گی. ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ ہمارا نفس بالکل مر جائے گا, تو اب ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس کا حملہ نماز پر ہو رہا ہے. بات تصوف کی ہے, حملہ نماز پر ہے. بات تصوف کی ہے, حملہ نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو, جس چیز کو اللہ نے بنایا اس پر حملہ ہو رہا ہے. یہ عام آدمی کی سمجھنے والی بات نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ جب یہ ہمارے اندر نفس مر جائے گا تو اب ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدوں کی ضرورت اللہ رب ذوالجلال نے میرے آقا سے معاف نہیں کروائی, ابو بکر سے معاف نہیں ہوئی, عمر سے معاف نہیں ہوئی, عثمان سے معاف نہیں ہوئی, علی سے معاف نہیں ہوئی. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم نام لیوا ہیں, جن کے نام سے ہم سارے سر جھکا دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اولیاء, ان کے بارے میں لکھا ہے, واقعتاً بات صحیح بھی ہے. اس زمانے کے اندر قطب الاقطاب اگر کسی کو ولی ہم مانتے ہیں, سب سے بڑے درجے پہ وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے. انہوں نے ایک موقع پر
اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، میں اس کو ہٹاتے ہوئے آگے بات لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا سارے جتنے بھی دنیا کے اندر اولیاء ہیں ساروں کے سر میرے قدموں میں ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ اللہ نے مجھے اتنا رتبہ دیا ہے، واقعتاً اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کی وجہ سے اللہ نے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب بنایا ہے، سارے اولیاء کے سروں کا درجہ وہ رکھتے ہیں۔ جب ایسے ولی جن کو نماز معاف نہیں، خود قطب الاقطاب کیا سارے انبیاء کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نماز معاف نہیں، تو ان چیلے چپاٹوں کو نماز کیسے معاف ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا، زمانہ قدیم کے اندر جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں، آج ہم خوش نصیب ہیں، آج ہم سعید ہیں، نیک بخت ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہم یہاں امام بن کر کے بیٹھے ہیں، فلاں مسجد میں جائیں وہاں پر لوگ امام بن کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو مسائل کی ضرورت ہو تو ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو زمانہ قدیم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو بھیجتا رہا، وہاں پر نبی کے علاوہ کسی کو امامت کا حق نہیں تھا۔ آج جو ہم یہاں پر مصلی پہ بیٹھے ہیں آپ حضرات کے سامنے، یہ تحفظ ختم نبوت کا وسیلہ ہے کہ آج اللہ نے ہم کو امام بنایا ہے، آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امت میں پیدا ہونے پر ہم نے فخر کی ہے، تبھی یہ اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، ورنہ جتنے بھی انبیاء گزرے کوئی امامت نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی ہو، نبی کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کرنے کا حق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یہ بات بھی ڈکلیئر کر دی، واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر چڑھنا چاہے تو تمام انبیاء کے مجمع کو اکٹھا کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ اے آدم سے لے کر مجھ سے پہلے تک کے تمام انبیاء جو یہاں پر موجود ہیں، یاد رکھنا اب تمہاری امامت منسوخ ہو چکی ہے، تمہاری امامت ختم ہو چکی ہے، اگر آج کسی کی امامت باقی رہی وہ بھی تا قیامت تک صرف میری امامت باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھا دیا ہے۔ تو آج ایک طرف اس امام الانبیاء کی ذات پر، رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے اندر اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہماری امت سے کہیں رسول کی محبت کا جذبہ دکھائیں تو میلاد میں ہم کودیں گے، نبی کا عشق دکھائیں گے، جیسے ہی میلاد ہمارا ختم ہو جائے گا ہمارا عشق محمد دلوں سے ٹھپ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے عشق صرف ایک میلاد میں دکھانے کا وقت نہیں ہے، جب بھی رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اگر کوئی ہم سے کہے لڑائی کے اندر، اگر ہمارے سے آ کر کہے تیرا باپ یوں کیا، تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو، پہلے مکہ بات میں بات، پہلے ماریں گے اس کو، جتنا ہو سکے ماریں گے، پھر کہیں گے خبردار آئندہ میرے باپ کے نام پر تک نہ جانا۔ تو اس رسول کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارے وجود کو بخشا ہے۔ رسول کی رسالت پر ڈاکے بھی جا رہے ہیں، ہماری زبانیں گونگی ہیں۔ میں آپ کو حضرت وحشی سے سمجھاتا ہوں کہ رسول کی محبت کتنی اہم ہوتی ہے۔ وحشی جب تک یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے تو تب تک یہ وحشی تھے۔ ان کو ہندا نامی ایک عورت نے ایک آفر دیا تھا کہ بھائی اگر تو حمزہ کو، رسول کے محمد کے چچے کو تو مار دے گا تو میں تجھے غلامیت کی زنجیر تیرے گلے سے کھول دوں گی۔ یعنی ہندا کے غلام وحشی تھے، تو ہندا نے کہا اگر تو حمزہ کو مار دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، غلامیت کی زنجیر نکال دوں گی تیرے گلے سے۔ اب یہ وحشی چونکہ کافر تھے، یہ طاق میں تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ مجھے بھی آزاد ہونا ہے، حمزہ بھی آ رہے ہیں، چنانچہ نشانہ بنا کر نیزے سے وار کیا تو حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے گلے میں وہ نیزہ لگ کر کے آر پار ہو گیا، فوراً شہید ہو گئے، تو یہ آزاد ہو گئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب ذوالجلال کو یہ منظور تھا، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب اسلام میں داخل ہوئے،
داخل ہونے کے بعد جب موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تمہارا ایمان لانا مبارک ہو، لیکن ایک کرم کر دینا، تم میرے سامنے نہ بیٹھو، جب تم میرے سامنے آؤ گے تو پردے کو لازم کر لینا، اپنے چہرے کو چھپا دینا۔ اللہ کے رسول نے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ تو سوچیں کہ اگر ہم سے محبت کرنے والی ماں ایک جملہ ہم سے کہہ دے یا باپ ہم سے کہہ دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جس باپ نے کو ذریعہ بنا کر اللہ نے ہمارا وجود بخشا ہے، وہ ماں جو ماں 9 ماہ تک ہمیں اپنے پیٹ میں لے کر تڑپتی رہی، اتنی محبت اللہ نے ماں کے اندر رکھی ہے بیٹے کی۔ تبھی تو یہ جملہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دنیا بھر کے سارے چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جس ذات کے اندر اللہ نے محبت اور الفت کا مادہ رکھا ہے، ماں کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اگر وہ ہم سے کہہ دے کہ آج تو گھر سے نکل جا تو ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ کے رسول نے جن کی محبت وحشی کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی، انہوں نے قسمیں کھائی تھی صحابہ نے، ہم جیئیں گے تو رسول کی بنیاد پر جیئیں گے، مریں گے تو رسول کی باتوں پہ مریں گے۔ اگر اللہ کے رسول نے انہیں کہہ دیا کہ جاؤ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، پردہ کرنا شروع کر دو، منہ موڑ لو، تو ان کے دلوں پر کیا بیتے گی۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایتوں میں بھی ملتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو تلوار سے گھوم دیتے مجھے یہ برداشت تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میرے دل کو بار بار چھلنی کرتا رہا۔ اگر مجھے ایک ہی دفعہ مار دیا جاتا تو مجھے برداشت تھا، اللہ کے رسول کے میٹھے بول سے وحشی تم میرے سامنے نہ ہو، مجھے یہ جملہ بہت ستاتا گیا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ جس طرح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دور کے اندر ایسا کام کیا جس سے اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تھے، آج میں ایسا کام کروں گا اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ کام کروں گا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مسرت ہوگی، خوشی محسوس ہوگی۔ وہ اس طاق میں تھے میں کیا کام ایسا کروں جس سے اللہ کے رسول کو خوشی ہو۔ انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اسلام کے شہزادے کو میں نے قتل کیا تھا، اب جب میں اسلام لا چکا ہوں تو میں جو کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، کذابوں کا کذاب ہے، اس کو قتل کروں گا، ایک کافر کو قتل کروں گا، ایک جہنمی کو قتل کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر دوں گا۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ دور آنے کے بعد یہ اس طاق میں تھے کہ موقع کو جپ رہے تھے، انتظار میں تھے۔ ایک وقت آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب تھا، خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا خود کا۔ حضرت وحشی نے موقع کو غنیمت جان کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر جس طرح انہوں نے نیزے سے وار حضرت حمزہ پر کیا تھا، اسی طرح کا وار مسیلمہ کذاب پر کر کے اس کو شہید کر دیا۔ اب انہیں تھوڑی اطمینان نصیب ہوئی کہ میں نے ایک کام بڑا منحوس کیا تھا، آج خوشی کا کام کیا ہو۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میرے اس کام سے خوش ہوں گے۔ تو دیکھیں کتنی محبت رسول سے تھی۔ حضرت وحشی کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ وحشی مجھ سے دور ہو جاؤ، جب بھی تم میرے سامنے رہو گے میرے چچا کی یاد مجھے تازہ ہوتی رہے گی، تم میرے قریب نہ آنا۔ تو تیر تلوار کے زخم سے زیادہ یہ بات کا اثر حضرت وحشی کے قلب پر ہوا تھا۔ تو صحابہ کی عظمت ایسے تھی۔ تو آج ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کوئی بیٹھ کر گوہری فتنہ، گوہر شاہی والا فتنہ رسول کی رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہا ہے، ہم گونگے بنے بیٹھے ہیں۔ میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ گوہر شاہی کا فتنہ انتہائی غلیظ ترین فتنہ ہے، یہ صرف رسول کی رسالت پر ڈاکے نہیں ڈالا ہے، باقاعدہ اس نے محمدی کلمے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اپنے مریدین، اپنے چیلے کو بٹھا کر، وہ بھی اندھے ہیں، آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ کر اس کے قدموں میں آئی ہے، تو اس کی
بات کو یقیناً تسلیم کریں گے. اگر وہ بٹھا کر کے کہے گا جاؤ وہاں پر جا کر کے گو کھاؤ, سارے کھا جائیں گے. اتنے اندھے بن چکے ہیں, چونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرا سرکار گوہر شاہی ہے, میں مانوں گا تو اس کی مانوں گا, مروں گا تو اس کے نام پر منوں گا. آج بھی اس کی کثیر تعداد میں لوگ اس کے فالوورز ہیں اور اپنے ایمان کا سودا قسم خدا کی کر چکے ہیں. اس کا ایک ویڈیو میرے پاس تھا, میں سن رہا تھا. وہ بتا رہا ہے اپنے چیلوں کو بٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت ہے, جب بندہ کوئی اس کو اللہ رب العزت کے وجود کو دیکھے گا تو اللہ ایک نوجوان حسین نوجوان کی طرح نظر آئے گا. جس موسیٰ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرائے. پچھلے جمعے میں نے یہ بات کہی تھی, فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ نے کہا تھا موسیٰ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, دیکھ لینا پہاڑ کی طرف, اگر پہاڑ مستقر ٹہر کر رہ جائے تو تم دیکھ سکتے ہو مجھے, پہاڑ اگر نہ رہے اپنی اصلی حالت پر تو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, تمہاری یہ تمنا مجھے دیکھنے کی بیکار ہے. تو کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے نمک حرامی بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے اللہ کو جب بندہ دیکھے گا, اللہ کے وجود کو دیکھے گا تو اللہ ایک 17 سالہ نوجوان کے شکل کے اندر محسوس ہوگا. نعوذ باللہ. نقل کفر, کفر نباشت فارسی کا ایک جملہ ہے, آدمیوں کو احتیاط کرنی چاہیے. جب کوئی کفر کا جملہ کہہ لے, کفر کا جملہ کہنے سے بھی کفر پیدا ہو جائے گا, یہ جملہ ہے. میں کفر کا جملہ آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے. پھر آگے بڑھ کر اور اس نے محمدی کلمے پر حملہ کیا. اب اس کا جو جملہ وہ تصوف کی لین سے داخل ہوا تھا, اب لوگوں کے دلوں کے اندر تصوف کے راستے سے بیٹھنا چاہ رہا ہے, اب لوگوں کا کلمہ سکھا رہا ہے. اب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا جو تعلق ہے قلبی تعلق ہے. اب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب وہ سکھا رہا ہے جو اس کا شیخ تھا, ملعون مردود مکار ناہنجار کافر مشرک منحوس, جو اس کا شیخ تھا ریاض احمد گوہری, وہ کہہ رہا ہے, چیلا بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے اب کلمہ اسلام کا یوں نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یوں نہیں ہوگا. اب یہ اپنے لوگوں کو تلقین کر رہا ہے, لا الہ الا ریاض کہہ رہا ہے, الوہیت کا ستیاناش کر دیا. تو سمجھیے بے دین لوگ, کم از کم دین کی باتیں تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, کم از کم یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آتا. لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اس کی جگہ ریاض کہہ رہا ہے. ہمارے اتنے بھولے بھالے لوگ ہیں, دنیا کے کاموں میں مشورے کرتے ہیں, ایک چیز میں ہزاروں لوگوں کے پاس پوچھتے ہیں, دین کی بات جب آتی ہے تو سارے اس کے فالوورز بن جاتے ہیں, بغیر تحقیق کے اس بات کو لے لیتے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں. تو آج جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, بالخصوص جتنے بھی نوجوان احباب ہیں بہت زیادہ اس فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے, جن جن گھروں کے اندر نوجوان اولاد ہیں ان کو اپنے ماں باپ کڑی نظر ان پر رکھیں, ان کی تربیت کرتے رہیں, ان کا تعلق علماء کے ساتھ جوڑا رکھیں, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہی نوجوان نسلیں ان کا ایمان تباہ ہوتے ہوئے باپ دیکھیں گے, لیکن کفِ افسوس کے علاوہ انہیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. سدھارنا چاہیں گے سدھار نہیں ہوگا, صرف خون کے آنسوں بھی اگر رونا پڑے تو والدین روئیں گے. وہاں تک نوبت ہم کیوں لائے؟ اپنے بچوں کے رشتے کو علماء کے ساتھ مخصوص کریں, علماء کے ساتھ اپنے اٹھنا بیٹھنا بچوں کا کرائے, تو خدا کی قسم ان نوجوان نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی, ورنہ ان کی گارنٹی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں, لکھ کر کے رکھ لیں. اور جو بڑے حضرات بھی ہیں ان سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جب بھی ہم کوئی دین کا ویڈیو دیکھیں گے, شارٹ کلپ دیکھیں گے, سب سے پہلے کوئی بھی وہ آدمی ہو اس کلپ کو محفوظ کر کے اپنے جو قریبی علماء میں سے کسی علماء سے جن کا رابطہ آپ کے ساتھ ہوگا ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھیں کیا یہ بات جو چل رہی ہے صحیح ہے یا غلط. اگر ہم نے صحیح سمجھ کر کے اس کو ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ایمان ہمارے دلوں سے نکلتا جائے گا تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم مرتد کب کے بن چکے ہوں گے. ڈھانچہ ہمارا اسلامی ہوگا, لباس اسلامی نہج کے اندر ہوگا, ہماری داڑیاں ہوں گی, قسم خدا کی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, اللہ کی فہرست میں ہمارا شمار کافروں کی فہرست میں آ جائے گا. تو میرے سارے احباب سے درخواست ہے, گزارش ہے کہ جب بھی آپ دین کی بات سیکھنا چاہتے ہیں تو بالمشافہہ علماء کی مجلسوں کے اندر بیٹھا کریں.
اگر آپ کو نوبت نہیں آئی کسی سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو جس پر ہمیں اطمینان ہو کہ یہ متبع سنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہو بہو ان پر چلانے والا ہے، تو ایسوں کے فالوورز بنے، تبھی تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں کوئی اچھی بات ملی تو علماء کے پاس اس کو شیئر کریں، پھر آپ کی رہنمائی علماء بیٹھ کر کریں گے۔ کن ویڈیو کو آپ سننا چاہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، کن ویڈیو سے آپ کا ایمان کے اندر تر و تازگی آئے گی، کن ویڈیو سے آپ جہنم کے قریب جائیں گے، یہ ڈسکس علماء کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سمجھے کہ ذات ہماری ہے، ایمان ہمارا ہے، ڈرائیور ہمیں، مالک ہم، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گاڑی میں اچھا لگتا ہے، دین کی باتوں میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ جب اپنے ایمان کی گاڑی کو خود ڈرائیور بن کے چلاؤ گے نا، قسم خدا کی بھاور میں پھنس جاؤ گے، گھڑے کے اندر پھنس جاؤ گے، پھر نکالنے کے لیے اگر پھر سے نبی پیدا ہو کر کے آئے گا تو آپ کو ایمان سے نہیں نکالے گا۔ اگر نبی بھی آ جائیں، جب تک ہمارے اندر بدلنے کی عادت، بدلنے کا شوق نہیں رہے گا۔ یہ میں ایک پڑوسی ملک کے جو ہمارے اس زمانے کی مشہور ہستی ہیں، متبع سنت ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے، بگاڑ کے اندر اتر چکا ہے، اگر اس زمانے کا نبی بھی آ جائے تو قسم خدا کی اس کو نکال نہیں سکتا۔ تو یہ بات اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لے، لکھ کر کے رکھ لے۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی ہم بڑے ہوتے جائیں، ہمارا دن ایک دن اسٹیپ بڑھتا جائے گا تو ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط دن بدن بڑھانا ہے، چونکہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح کو سوئے گا آدمی ایمان کی حالت میں، رات میں اٹھے گا تو کافر کی حالت میں رہے گا۔ اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، اب یہ بات ہماری ذہنوں میں بھی آ گئی ہے۔ رات میں اب گیا، کسی کا باپ تھا بستر پر لیٹنے کے لیے گیا، انٹرنیٹ ڈالا ہوا تھا، گوہر شاہی کا فتنہ آ گیا، اس نے صرف یہ کہا کہ یہ ویڈیو میں جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، تو قسم خدا کی فوراً اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب صبح ہونے سے پہلے 60 سال اس کے ہو چکے ہیں، راست میں بستر پر سویا ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے بالکل حق ہے، صرف اتنا کہا، قسم خدا کی اس کا ایمان چلا گیا، اور اس صبح کی حالت میں اگر اس کی وفات ہو گئی تو سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ 60 سال ایمان پر محنت ہے۔ تو یاد رکھیں، جو بات آئے گی ہمارے سامنے شریعت کے دائرے سے ہو کر آئے گی تو ہمیں منظور ہے، ورنہ کوئی بھی بات منظور نہیں۔ آج جو یہ گوہر شاہی فتنہ چلا رہا ہے یہ تصوف کی لین سے ہے۔ جتنے بھی آج اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے دین کے ذریعے ہمارے سامنے دیے ہیں، یہ بھی تحفظ ختم نبوت کی برکت ہے۔ ہمارے زمانے میں جو جمعیت علماء ہند کا کام چل رہا ہے، تصوف کا کام چل رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، کان کھول کر کے سن لے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تصوف کا کام ہو، کسی بھی دین کے شعبے کا کام ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، قسم خدا کی یہ دعوت ہے، دعوت نہیں، یہ جہنمی اڈوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ تصوف ہے، یہ بھی جہنم کے خریدار ہم بن جائیں گے، کیونکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دین کے ذریعے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے تو اسی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اسی کو مانیں گے، یہی ہمیں منظور ہے۔ ورنہ یہ دعوت و تبلیغ تھی، تصوف بھی تھا، شریعت کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے تو ہم شریعت کو فالو کریں گے۔ دعوت جائے تو بھاڑ میں جائے، تصوف جائے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ساری چیزوں کا مرکز ہی شریعت ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ تو یہ جو گوہر شاہی کا فتنہ آ رہا ہے تصوف کی لائن سے آ رہا ہے، چونکہ اس کا تصوف، اس کے تصوف کا ستیہ ناس ہو، وہ شریعت کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے، اس کے اندر خدا کا الوہیت کا انکار ہو رہا ہے، رسول کی رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں یہ تصوف منظور نہیں ہے۔ تو بات لمبی ہو جا رہی، میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ یہ فتنہ ایسا ہے، اگر 2-3 گھنٹے بھی کہہ دیے جائے تو نامکمل ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اگر اللہ حیات باقی رہی تو اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین محمدی پر ہمیں ثابت قدم رکھیں۔ جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نسلوں کی، ہمارے بچوں کی ایسے فتنوں سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔